تو بے حساب حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس نے ساری کائنات بنائی اور ساری کائنات کا دولہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دولہ یہ احادیث میں بھی آتا ہے، حضور نہ ہوتے تو کوئی چیز نہ ہو، اس لیے دولہ نہ ہو تو بارات کا کوئی فائدہ نہیں، بے معنی ہو جاتی بارات۔ اس کو کہتے کوئی نہیں، جب دولہ ہوگا تو اس کو بارات کہیں گے، کوئی اس کی او بکت کرے گا، کوئی ان کو بٹھائے گا، کوئی کھلائے گا، کوئی پلائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جنت دوزخ بنائی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے بھی بے شمار امتیں پیدا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب نے فرمایا محبوب آپ میرے آخری نبی ہو، سبحان اللہ، اور آپ کی امت بھی ساری امتوں سے آخری ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے یہ مثالیں ہی کافی ہیں۔ دلائل تو بہت بڑے بڑے علماء کے پاس الحمدللہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، حضور کی امت کو آخری امت بنایا، سبحان اللہ، اور قرآن کو آخری کتاب، آخری کتاب۔ اب سواری کے حساب سے بھی دیکھیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دراز گوش آیا، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہا۔ ویسے حضور کی سواری کو ہم گدھا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے نا یہ تحقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، حقارت کے لیے اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جس کو عزت نہ دینی ہو اس کو کہہ دیتے ہیں گدھا۔ لیکن ساری عزتیں قربان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری کا۔ سبحان اللہ۔ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ دراز گوش۔ کیا کہیں گے؟ دراز، لمبے کانوں والا۔ سبحان کیا اللہ، کہیں گے؟ لمبے کانوں والا۔ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامت، دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ اور دوسرے دائیں میں عمر فاروق اعظم کا ہاتھ۔ سبحان اللہ، سمجھے ہو کچھ؟ سبحان اللہ۔ کھبا نہیں آکھیا، بایاں نہیں آ، حضور کا کوئی کھبا ہے ہی نہیں، کیونکہ بایاں درجے کم کے لیے ہوتا ہے، دایاں اعلیٰ درجے کے لیے ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 4 کام مسلمان مومن جو مجھے ماننے والا ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرے گا، سبحان اللہ، اور فرمایا جو شیطان کو ماننے والا ہے اور مجھے نہیں ماننے والا وہ 4 کام بائیں ہاتھ سے کرے گا۔ اللہ، پتہ چلا بایاں کی زیادہ عزت نہیں، یہ معاونت کے لیے ہے۔ اب جس کا دایاں چلتا ہے اس سے جو کام کرنا ہے اس نے اس کے ساتھ دوسرا لگا لینا تاکہ اس کے ساتھ اس کا تعاون شامل ہو جائے، 2 ہاتھ اس سے ذرا مضبوطی ہو جاتی، زیادہ چیز پکڑی جا سکتی، یا اور کام بے شمار ہے اس کے۔ لیکن حضور کا کوئی بایاں نہیں، کھبا نہیں، یہ دایاں دوسرا بھی دوسرا دایاں۔ سبحان اللہ اللہ، فرماتے تھے دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ اور دوسرے دائیں میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ۔ حضور نے فرمایا یوں ہاتھ دونوں پکڑے ہوئے بلا تشبیہ بلا مثال سمجھانے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں ہم لوگ، جو خطیب جو بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ سے مراد جو خطباء جو منبر پر بیٹھے اشارتاً کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کئی علماء کو کہا بھی، عرض بھی کیا ہے، وہ یوں ہوتا ہے بات تقریر کرتے کرتے کہہ دیتے ہیں میں اللہ ہو کے یوں ہاتھ سینے پر رکھ دیتے ہیں، ہو جاتا ہے مقرروں سے، لیکن ان کی نیت اس میں شامل نہیں ہوتی، اس لیے کفر نہیں ہوتا۔ ویسے کوئی جان بوجھ کے کہے تو یہ کلمہ کفر ہے، اپنے آپ کو کہے میں اللہ، ترجمہ کرتے ہیں نا حدیثوں کا۔ جی جی، حضور نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ، اپنے سینے پر رکھ دیتے ہیں مثال دینے کے لیے۔ آپ بھی اپنی گفتگو میں ان چیزوں کا یہ بہت بوجھ ہے جس کو کہتے ہیں نا، کئی لوگوں کے آج کل یہ بڑا مثال چلی ہوئی ہے ریڈ لائن۔ جی، تو ہماری ریڈ لائن یہ ہے، ہماری ریڈ لائن اللہ رسول کی ذات، اللہ رسول کا ذکر، اس میں احتیاط، اس میں احتیاط، بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر کہ اللہ نے اس امت کو بھی آخری دن بنایا۔ حضور کی سواری دراز گوش آیا،
حضور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آیا دراز گوش حضور کے کان کے قریب، اس نے اپنا منہ ہلانا شروع کر دیا۔ اب ہمیں تو وہ آواز آ رہی تھی جیسے وہ گڑ 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 کوئی اس طرح کی آواز آ رہی تھی، ہمیں کیا سمجھ آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب حضور سر ہلاتے رہے اور سر ہلانے کے بعد حضور نے فرمایا ہم نے تیرا نام، تیری عرض جو تو نے پیش کی وہ قبول کر لی اور تیرا نام بدل دیا۔ سبحان اللہ، تیرا نام بدل دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ تو یہ نہیں کسی صحابی نے کہا کہ حضور آپ جانوروں کی بولیاں تو جانتے نہیں، آپ کو دیوار کے پیچھے کا تو علم نہیں۔ ایسے آج کل ایسے عقیدے والے لوگ ہیں نا، لیکن صحابہ کا عقیدہ مضبوط تھا، وہی جو آج الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس نے کیا کہا؟ ہمیں بھی بتائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نسل سے ہوں جس پر نبی سواری کرتے رہے، جس پر یعنی ہمارے باپ دادا جتنے بھی تھے سب پہ انبیاء نے سواری کی ہے، ہماری نسل میں بھی کوئی گدھا نہیں ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی گدھا نہیں، سارے عزت والے ہوئے ہیں جو حضور نبیوں کی بارگاہ میں خدمت انجام دیتے رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل میں سے میرے بعد کوئی اور جانور نہیں ہے، آخری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ سواری بھی آخری ہے، اس کے بعد اس کی نسل ہی ختم ہے۔ اب اس سے بہتر کیا عقل کے مندوں کے لیے ایک ختم نبوت حضور نے، حضور کی بارگاہ میں اللہ نے ہر چیز کی عظمت اور عزت کو حضور کی بارگاہ پر قربان نثار کر دیا۔ عرض کرتا ہے حضور نے فرمایا اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں ایک یہودی کے پاس تھا، وہ جب بھی مجھ پر سواری کرنے کی کوشش کرتا تو میں اس کو چڑھنے ہی نہیں دیتا۔ ایک تو ہے نا اوپر بیٹھ جائے گرا دوں، نہیں، میں اس کو ایسی لاتیں مارتا تھا کہ اس کو چڑھنے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا خبیث تو میرے اوپر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ میری نسل میں جب نبیوں نے سواری کی ہے تو آخری نبی کا میں انتظار کر رہا ہوں، جب وہ مبعوث ہوں گے، جب وہ نبوت کا اعلان کریں گے تو میں حاضر بارگاہ ہوں گا اور ضرور انشاءاللہ وہ مجھے قبول فرمائیں گے اپنی ذات۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری عرض کو بھی ہم نے قبول کر لیا اور تیرا نام بھی بدل دیا۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جناب میرا نام ہے یزید بن شہاب۔ حضور نے فرمایا تیرا نام آج سے ہم نے رکھ دیا یعفور۔ سبحان اللہ، کیا رکھا؟ یعفور۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا نام ہے، تو حضور کے عاشق دیوانے بھی اپنے نام یعفور رکھتے ہیں۔ حاجی یعفور صاحب ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے بہت بڑے مبلغ ہیں، لاہور ڈویژن شاید اس سے بھی زیادہ پنجاب کی شاید وہ انچارج ہیں، سید بھی ہیں، سید زادے بھی ہیں۔ تو یہ وہ نسبت ہے جس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی ایسی شرف اور شان عطا فرمائی کہ جس سے ختم نبوت کا معنی بندے کو سمجھ آ جائے۔ حضور کی سواری عرض یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت اور لاڈلی امت، سبحان اللہ، لاڈلی امت، بولو اور لاڈلی ہے نا، اس سے یہ تو معراج کی رات اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم تحفہ دیتے ہیں۔ یا اللہ پاک کیا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آپ کا کوئی امتی گناہ کا ارادہ کرے گا گناہ نہیں لکھا جائے گا، گناہ کی طرف چلے گا گناہ نہیں لکھا جائے گا، گناہ کر لے گا پھر بھی اس پر ایک گناہ لکھا جائے گا، اور جب استغفر اللہ پڑھ لے گا وہ بھی ختم کر دے گا۔ اور تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ٹائم تھوڑا نا اس لیے میں نے اشارہ کیا، نعرے سنیوں کے معاشرہ نعرے تو بہت ہیں، آپ لوگ بیٹھ کے لگانے لگ جائیں تو سبحان اللہ گزر جائے گا۔ اچھا بات یہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے لاڈلی امت بنائی حضور کی، اپنی بھی لاڈلی اور حضور کی بھی لاڈلی، اور قرآن میں ارشاد فرمایا اگر تم سے کوئی ظلم ہو جائے، کوئی ایسا گناہ ہو جائے دنیا میں جس کو کوئی بندہ برداشت نہ کرتا ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا،
اور آگے میرے محبوب سے جیسے ابھی تم کرو، ترلے کرو، منتیں کرو، پاؤں چومو، ہاتھ باندھ کے کرو، جو جان قربان کر دو، بس کسی وقت محبوب میرا تمہاری سفارش کر دو۔ اب اس سفارش لینے کے لیے کیا کرنا ہے اللہ نے یہ نہیں بتایا، یہ راز رکھنا، یہ راز رکھا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، ماں بیٹے سے ناراض ہو تو بیٹے کو کہنا ہوتا نا بھائی جیسے بھی اپنی ماں کو راضی کرو۔ اب ہم اس کو بتائیں پیر پکڑو، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، کھانا کھلاؤ، تو اب پتہ نہیں ماں کس سے راضی ہوگی۔ جو رشتہ ماں کا بیٹے سے ہوتا ہے وہ کائنات میں کسی کا اور نہیں ہوتا۔ بچے کو پتا ہوتا ہے میری ماں کیسے راضی ہوگی۔ آج فرماتے ہیں ہم حج پہ گئے تو مکہ پاک میں ہمیں ایک میٹھی ڈش کھلائی گئی تو بڑی مزیدار تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا عربی ہو، عرب کے رہنے والوں، اس ڈش کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اس کا نام ہے رضا الوالدین۔ رضا الوالدین۔ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جناب جس کے ماں باپ ناراض ہو تو وہ یہ بنا کے میٹھا ان کو کھلائے، تو یہاں کی یہ ریت ہے، رواج ہے کہ ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ عربوں کی ریت ہے، عرب ایک قوم ہے۔ ہم پاکستان میں یہاں جو مرضی کھلا لو، نہیں راضی ہونا تو نہیں راضی ہونا، لہجہ چوکے اپنے نہ، وہاں پتہ ہے کہ اس کا نام رضا الوالدین ہے، یہ ڈش آنی ہے تو ماں باپ نے راضی ہونا، ماں باپ نے۔ وہاں کی بڑی پیاری پیاری روایات ہیں، کیونکہ وہ اسلام کے قلعے میں وہ جب لڑتے ہیں نا، دو کوئی عربی دو آپس میں لڑ رہے ہو، دو آپس میں بڑی شدید جنگ ہو رہی ہو، تیسرا آ کے کہہ دے صلو علی الحبیب، دونوں حضور پر درود پڑھنا شروع کر دیں گے لڑائی۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم یہ کلچر اختیار کر سکتے ہیں؟ بولو، اگر کوئی ہم غصے میں ہوں تو ہمیں کیا کہے صلو علی الحبیب، تو ہم اپنا غصہ چھوڑیں گے حضور کے درود کے لیے انشاءاللہ، اللہ رسول کے لیے غصہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا تو کلچر ہونا چاہیے، ہماری کو کلچر نہیں ہے، ہم پاکستانی ہیں بس۔ پاکستانی کیا ہے؟ ایک لشکر جمع ہے، ہر طرح کی اس میں وہ رسم و رواج اور زیارت معاذ اللہ، چونکہ ہندوؤں کے ساتھ بڑا عرصہ رہے ہیں اور وہ رسم و رواج چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے شکرگڑھ میں بہت سے میں نے یہ کہیں پہ جا کے دیکھے، جب وہ ان کی کوئی دیوالی کا پتہ نہیں کون سا دن ہوتا ہے ہندوؤں کا، جس میں وہ اشنان کرتے ہیں گنگا پہ جا کے، ہمارے یہاں عورتیں نہا رہی ہوتی گڑبیوں سے۔ کیا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے؟ بولو کیا کون سا طریقہ ہے؟ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اور پیروں نے تو بالکل ہی ہندوؤں طریقے پکڑے ہوئے ہیں نا، پیروں نے یہ کیے سودک، کیا ہوتا ہے سودک؟ اور مجھ سے پوچھتے ہیں سودک تمیز دو نا، سودک۔ میں نے کہا بھائی ہم نے تو زندگی میں نہ کوئی پڑھا تھا نہ کہیں سنا یہ صاحب کے پاس بھی زندگی گزری ہے۔ آپ میں سے بہت سے بزرگ ایسے ہوں گے جن کی زندگی صاحب کے قدموں میں پاس گزری، جہاں صاحب پڑھاتے تھے، آتے تھے، بیٹھتے تھے، بڑے مسائل سنے ہوں گے، لیکن کبھی یہ لفظ ان کی زبان سے ہم نے محدث اعظم سے نہیں کسی نے سنا، ہم نے آج تک نہ پڑھا نہ سنا۔ اسلام نے کسی کتاب میں یہ لفظ موجود ہی یہ کہاں سے آیا؟ ہندوؤں سے آیا۔ اور اسی طرح گھروں میں جب عورتوں کو نماز معاف ہوتی ہے، ان دنوں میں بھی ان کے ساتھ کئی ناروا سلوک کیے جاتے ہیں۔ یہ سب ہندوانہ طریقے، آج تک ہمارے رسم و رواج ہندوؤں کے ہمارے گھروں سے نکلے نہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ لاہور میں ڈیفینس میں چلے گئے شکرگڑھ کے لوگ، لیکن ان کے گھروں میں بھی میں نے جا کے دیکھا، عورتوں بتایا، عورتوں نے وہ سارے ہندوانہ طریقے۔ شادیوں پہ تو 99% ہم ہندوؤں کا طریقے، یہ مہندی ہے یہ کس کا طریقہ ہے؟ اسلام میں ہے یہ؟ سب کو پتہ ہے ہندوؤں کا طریقہ، پھر بھی ہم اس کو کرنا ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں روکتے، ہم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ مہندی کی جگہ محفل میلاد کر لو گے تو برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں امت بنایا، اپنے محبوب کی ہمیں امت بنایا، اور لاڈ یہ عطا فرمایا یا رسول اللہ میرے محبوب اگر تمہارا امتی کوئی نیکی کرنے کا ارادہ بھی سوچے گا بھی تو اسی وقت نیکی لکھ دی جائے، اس وقت نیکی لکھ دی جائے۔ اب آپ نیت کرو انشاءاللہ، مرنے سے پہلے داڑھی شریف کو چہرے پہ رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ ارادہ کرو انشاءاللہ ہر جمعہ سر پر پگڑی باندھ کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک پگڑی باندھ کے ایک جمعہ پڑھا جائے 70 جمعوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے، وہ ایک دن پوچھنے لگے ایک بندے سے، جمعہ پڑھنے آیا ٹوپی پہنی ہوئی، تو وہ کہنے لگے اگر میں تجھے یہ کہوں کہ یہ آج کا جمعہ تو 70 دفعہ پڑھ،
آپ سے بھی سوال ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ آج کا جمعہ 70 بار 70 دفعہ پڑھو۔ پڑھو، پڑھ سکتے ہو؟ نہیں ممکن ہے؟ جمعہ تو ایک ہے، ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے، اور آج کا دن بھی آ جانا ہے، آج دوبارہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو 70 جمعوں کا ثواب کیسے ملے گا؟ کوئی زور نہیں لگانا پڑے گا، کوئی زیادہ اخراجات نہیں ہوں گے، نیچے ٹوپی پہن لے جو بھی آپ کے پاس ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا کپڑا جس کے 3 پیچ آتے ہوں، حضور کی سنت ادا کرو گے۔ حضور کی اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، اپنے محبوب کی ایک ادا کو تم ادا کرو، اللہ فرماتا ہے ایک جمعہ نہیں میں تمہیں 70 جمعوں کا ثواب۔ فرض نماز 5 نمازیں، اگر ایک نماز سر پر پگڑی باندھ کے پڑھیں گے تو 25 نمازوں کا ثواب۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی ادا سر پر امامہ باندھنا، حضور کی یہ کیا ہے؟ سنت، حضور کی کیا؟ اور یہ اس کو کہتے ہیں شملہ، پیچھے لٹکانا ہے، ایک سال عزبہ، یہ بھی حضور کی سنت۔ اور اگر ہو سکے تو نماز میں کر لیں، اگر آگے پیچھے لوگ ناپسند کرتے ہو، کئی لوگ مذاق کرتے ہوتے ہیں، سنت کو مذاق کرنا جائز ہے نہیں، کرو یا نہ کرو، عمل کرو یا نہ کرو، لیکن سنت کو مذاق نہیں کرنا۔ اگر کوئی کسی کی داڑھی کو مذاق کرے گا تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ حضور کی سنت کی تحقیر، اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرنا ہو تو نہیں سکتی، داڑھی کی بے عزتی ہو سکتی نہیں، لیکن جو کوشش کرے گا وہ بندہ مسلمان ہے۔ داڑھی شریف کی عزت کرو، لیکن اگر کسی کو عمل اچھا نہیں، اس کو کہو بھائی تم بھی اپنا عمل اچھا کرو، میں بھی اپنا اچھا عمل کروں۔ ہماری یہ عادت ہے، ہم دوسرے کو کہتے رہتے ہیں تم ٹھیک ہو جا، تم ٹھیک ہو جا، دعا میں بھی یہ کہتے رہتے ہیں یا اللہ ان کو ایماندار بنا دے اور خود جو مرضی رہیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو، ہم سب کو جو بھی دعا نیک کرے سب کو شامل کرے، اپنے آپ کو بھی شامل کرے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یا میرے محبوب علیہ السلام جب تیرا امتی کوئی نیکی سوچے گا بھی، اور ہم آج سوچیں گے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو مسجدیں بنائیں گے انشاءاللہ، سارے بولو پہلے میں آپ سے باتیں لے چکا ہوں، جب توفیق دے بناؤ، ضرور بناؤ۔ ایک چودھری صاحب فیصل آباد کے تھے، شیخ صاحب مجھے ملے، کہنے لگے 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹوں کا میں نے جنت میں بھی مکان بنا دیا، دنیا میں بھی بنا دیا، سبحان اللہ، جنت میں بھی بنا دیا، اور میں نے کہا دنیا میں مکان کی تو سمجھ آتی ہے، بلڈنگ بنا دی ہوگی، اس میں ان کی بیوی بچے رہتے ہوں گے، جنت میں مکان کیسے بنایا؟ اس نے کہا تینوں کے مکان دنیا میں بنائے، تینوں کے نام کی ایک ایک مسجد بھی بنائی، سبحان اللہ۔ تو جنت میں مکان حدیث کے مطابق بن گیا ہے نا، اللہ آپ کو توفیق دے تو انشاءاللہ آپ ایک ایک مسجد کم از کم ضرور بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ نیت کرو، ثواب آج سے ملنا شروع ہو جائے گا، سبحان اللہ، آج سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب نیت کرو انشاءاللہ اگلا رمضان شریف مدینہ شریف میں گزاریں گے، 27ویں کی رات کو خانہ کعبہ کا طواف کریں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ حج کیا، اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ تو ابھی نیت کر لو، ابھی سے آج سے ثواب انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے نا کہ میں لاہور جب ہم کافی دفعہ، کوئی ایک دفعہ زندگی میں بندہ لاکھوں دفعہ جاتا ہے، بڑی دفعہ گئے، اور جب بھی میں ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلتا، میں نے کسی اور جگہ جانا ہوتا، رکشے پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا یا کوئی سواری ڈھونڈتا، تو وہاں رکشے لگے ہوتے تھے، پہلے ڈانگے ہوتے تھے، وہ آواز لگاتے داتا صاحب داتا صاحب داتا صاحب، ہاں جی آواز لگاتے ہیں، آپ رکشے پر لگاتے ہیں دادا صاحب، تو مجھے بھی پکڑتے، دیکھتے بھی ماما ہے یا پگڑی ہے یا اس کی دادا صاحب ضرور جانا ہوگا، تو میں تو سلام کر کے آ رہا ہوتا تھا، تو پھر کہیں اور جانا ہوتا تھا۔ بات سمجھانی یہ ہے کہ جب کوئی مجھ سے پوچھتا نا دادا صاحب، تو میں اس کو یہ نہیں کہتا تھا نہیں جانا، سمجھ آئی بات کی؟ میں کیا کہتا؟ جی ہمارا سلام پیش کر دیں، سبحان اللہ۔ ان کو کیا کہتا تھا کہ جب وہاں سے گزرو ہمارا سلام پیش کر دیں۔ اس طرح کا عمرے پہ تھا، تو اگلے دن ہماری واپسی کی فلائٹ تھی جدہ سے مکہ شریف میں، تو میرے ساتھ لاہور کے دوست تھے، ہم دونوں حرم کعبہ سے باہر نکلے، باب فہد سے باہر نکلے، سامنے جو بڑا سا ہوٹل ہے اس کی بیک سائڈ پہ ٹیکسیاں لگی ہوتی ہیں جو آواز لگا رہی ہوتی ہیں مدینہ 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 مدینہ، سبحان اللہ۔ جب ہم اپنے ہوٹل جانے کے لیے وہاں سے گزرنے لگے تو ایک نے مجھے بازو سے پکڑ لیا، کہنے لگا مدینہ، آپ بتاؤ بندہ نام کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا نام ہاں جانا ہے، کہتا بیٹھو گاڑی میں، ہم دونوں بیٹھ گئے گاڑی میں،
اگلے دن ہماری فلائٹ ہے، یعنی ہم مدینہ شریف سے حاضری پیش کر کے جتنا دن رہنا ہوتا ہے، جب جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم 8-10 دن جتنا بھی رہنا تھا وہاں سے رہ کے ہم واپس مکہ مکرمہ آ گئے تھے، اور اب وہاں سے ہماری جدہ کے ایئرپورٹ سے واپسی تھی۔ اب اس نے بازو سے پکڑا اور کہا مدینہ، میں نے کہا نام، ہاں مدینہ، کہتا بیٹھو جی۔ بیٹھ گئے ہم گاڑی میں، اور گاڑی میں بیٹھ کے تو میرے ساتھ رشاد بھائی تھے، کہنے لگا جی میرے جیب میں تو کرایہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کوئی بات نہیں، یہ مدینہ شریف کا کرایہ میرے ذمہ، کھانا پینا بھی میرے ذمہ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈرائیور کہنے لگا آپ نے واپس بھی آنا؟ میں نے کہا جی واپس بھی آنا۔ کہتے پھر آپ کا احرام کدھر ہے، پاسپورٹ کدھر ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو ہوٹل میں ہے، سب کچھ ہمارا احرام بھی پاسپورٹ بھی سب کچھ ہوٹل میں رکھا ہوا سامان اپنے۔ کہتا اچھا ایک بندے میں ہوٹل کے آگے گاڑی روکوں گا، ایک بندہ اترے گا وہ جا کے لے گا۔ اس کا یہ تھا کہ دونوں ہی نہ بھاگ جائیں گے، سواری کا لالچ ہوتا ہے نا، ایک بندہ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ایک گیا وہ جا کے لے آیا۔ اس بات ساری تفصیل سنانا مقصد دوستو یہ ہے کہ نیکی کا کوئی کہے نا تو یوں نہ نہیں کرنی، بولو نہیں کرنی۔ انشاءاللہ آپ سے کہے کہ بھائی تہجد پڑھا کرو، 8:30 نہیں پڑھی جانی، بھائی اٹھیا ہی نہیں جاتا سویرے، وہ جی انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ توفیق دے، ہم انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ کوئی نماز پڑھا کرو یہ نہیں کہنا ٹائم نہیں لگتا، کہنا جی انشاءاللہ پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے۔ نماز چھوڑنا تو جائز ہے ہی نہیں، کبیرہ گناہ۔ اس لیے کوئی بھی نیکی کی بات ہو تو اس پر آپ الحمدللہ کہہ دیا کرو انشاءاللہ ضرور کریں گے، نہ نہیں کرنی ہو تو اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا۔ وہ کہتے تھے دادا صاحب، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ابھی وہاں سے آیا ہوں، ابھی نہیں جانا، ابھی اگلے ہفتے جاؤں گا، یہ ابھی مجھے فون پہ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی آپ اس وقت دادا صاحب ہیں؟ میں نے کہتا ہوں روحانی طور پر ہیں، سبحان اللہ، یہ نہیں کہتے ہم نہیں ہیں، کیونکہ دادا صاحب سے بزرگوں ولیوں کے مزاروں سے تو ہم بھاگ سکتے نہیں۔ تو دوستو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اتنا لاڈلا رکھا ہوا ہے کہ یہ بھی رب نے فرمایا ہے کہ جب تک حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جب تک محبوب آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی امت جا سکتی نہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، سبحان اللہ، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں کروڑ۔ سبحان اللہ، جنت حضور کی ملکیت ہے، اس لیے حضور کی امت پہلے جائے گی، باقی امتیں بعد میں جائیں گی۔ تو دوستان عزیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی لاڈلی امت میں پیدا فرمایا۔ پیارے آقا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے یہ نعمت عطا فرمائی، وہ عظمت عطا فرمائی کہ جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ بڑے بڑے معجزات سب کو ملے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا یہ معجزہ عطا فرمایا، حضور جب چاہیں جس امتی کی چاہیں، جس غلام کی چاہیں، گناہ کبیرہ کو نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کو بولو نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ یہ نہیں گناہ معاف نہیں تو معاف ہوتا ہے، جب معاف نہیں نیکیوں میں بدلے جا سکتے ہیں۔ اعلیٰ سرکار نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا قیامت کا روز ہوگا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دو، اس کی کتاب کی گناہوں کی لسٹ اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا پڑھو، اللہ فرمائے گا وہ پڑھنا شروع کرے گا اور بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا۔ اوتے بھی دار راؤں باز ہے نہیں، بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، اور جب لسٹ لمبی ہوگی تو وہ تو گر جائے گا، یا اللہ پاک بڑے گناہ مجھ سے نہیں پڑھے جاتے، ابھی تو بڑے ہی نہیں۔ رب کی رحمت جوش میں آئے گی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو جائے گی، حضور کی شفاعت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں میرے اس بندے نے جتنے گناہ پڑھے ہیں ان کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرما۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ہے جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اپنے محبوب کے صدقے۔ اچھا جب یہ بات سنے گا نا وہ جو میں نے نیکیاں اپنی گناہ پڑے تھے چھوٹے چھوٹے ان کے بدلے مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، وہ گرا ہوا چھلانگ لگا کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ پاک وہ فرشت میں نے تو بہت سے گناہ چھوڑ دیے تھے وہ بھی میں پڑھ لوں۔ تو اللہ فرمائے گا سارے گناہوں کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، حضور کو ناراض کرتے رہیں، اگر حضور ناراض ہو گئے تو شفاعت کہاں سے ملے گی؟
सिफारिश कहाँ से मिलेगी? हुजूर को राजी रखना है। वैसे कोई छोटा मोटा गुनाह हो जाए तो हुजूर फरमाते हैं मैं बख्शवाऊंगा इंशाअल्लाह, और बख्शिश के बड़े जरिए हैं। चूंकि मेरा मौजू ये नहीं है इसलिए इस तरफ रुकने नहीं चाहता। एक मिसाल आपको मैं मजे के लिए सुनाता हूँ, वो आपने कई दफा सुनी हुई भी है। रमजान शरीफ का महीना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह रहा है, इस हदीस के रावी है। एक बंदा आया कि आप रोता हुआ बाहर मस्जिद से, या रसूल अल्लाह तबाह हो गया, मैंने नुकसान अपना कर लिया। हुजूर ने फरमाया क्या किया है? उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रमजान का रोजा रख के अपनी बीवी की कुर्बत की है, इसलिए मेरा रोजा खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू गुलाम आजाद कर सकता है? उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं तो गरीब आदमी हूँ, गुलाम नहीं आजाद कर सकता। फरमाया 2 महीने के पैदर पे मुसलसल रोजे रख सकता है? ये 2 कुफारे हैं कुरान पाक। 2 महीने के मुसलसल, अगर एक भी नागा हो जाए फिर अब इब्तदा से 1 से फिर शुरू होना है, नागा नहीं करना, कोई रोजा छूटना नहीं है। यानी एक रोजे का, रमजान के रोजे का कफारा ये है कि 2 महीने के पैदर पे मुसलसल रोजे रखे जाए। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये 30 रखे नहीं गए, इसमें मुझसे गलती हो गई तो मैं 60 कैसे रखूंगा? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये नहीं फरमाया कि चला जा भाग जा, तूने कुरान का इनकार कर दिया, बल्कि फरमाया तू उस बारगाह में है जहां पर हर मुश्किल का हल मौजूद है। अभी बैठ जा। वो बैठा था, इतने में एक औरत टोकरा भरा हुआ खजूरों का लेके आ गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो किधर है भाई जिसका कफारा अदा करना था? वो मजमा में से खड़ा हो गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूं। हुजूर ने फरमाया इधर आ, ये खजूरों का टोकरा उठा ले और जाके मदीना शरीफ के गरीबों में तकसीम कर दे। अब वो उसने अर्ज की हाथ बांध के, या रसूलल्लाह मदीना के गरीबों में तकसीम कर दूं? मुझसे ज्यादा तो मदीना पाक में कोई और गरीब ही नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ये कुफारे रब के थे जो मैं इसके बाहर नहीं जा सकता, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, हत्ता बदत अनयाबु, यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ों के साथ वाले दांत ज़ाहिर हो गए। सहाबा ने ज़ियारत की, उसकी चमक आई, उसका नूर निकला, और हत्ता बदत हुजूर मुस्कुराए, और यहाँ तक हुजूर के दांत मुबारक नजर आए, यानी इतना मुस्कुराए। आम तौर पर जो हुजूर मुस्कुराते थे तो मुंह नहीं खुलता था, होंठ बंद रहते थे, उस पर मुस्कुराहट हर वक्त मौजूद रहती थी। लेकिन जब बहुत ज्यादा खुश होते ना तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी कभी नवाजिस नजर आते और कभी कभी हुजूर के अनयाब नजर आते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा मुस्कुराते तो फिर आपके होंठ खुलते और नूर की किरणें जाहिर होती और आपके दांत मुबारक की ज़ियारत सहाबा करते फरमाते हम कर लेते। हमें हुजूर के दांत मुबारकों की ज़ियारत भी हो गई। हुजूर इतना मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया अच्छा तुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है? उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह नहीं है। फरमाया अच्छा ले जा, तू खा ले, तेरे बच्चे खा लें, तेरा कफारा अदा हो जाए, तेरा कफारा अदा हो जाए। अब देखो उसने गुनाह किया था कबीरा, रोजा तोड़ना जानबूझ के गुनाह क्या है? कबीरा। और उसका कफारा हुजूर ने वो बता दिया जो वो चाह रहा था, यानी जो कुरान में भी मौजूद नहीं है, जो किसी हदीस में भी ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन हुजूर ने उसकी तब्दीली फरमा के उसके उस कबीरा गुनाह को नेकियों में बदल दिया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दर्जा, ये मुकाम अता फरमाया है, हुजूर जब चाहें, जिस गुलाम के चाहें। और क़यामत को होगा भी ये। मेरा अल्लाह तज़ीबुल बरकत फरमाते हैं जब हम जुल्फ से हुए, सूरज की तमाज़त से जमीन तब के सोने तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगी और हलक में दिल कलेजा हलक में अटक जाएगा, जुबान बाहर लटक जाएगी और हर शख्स कहेगा ला तश, सातों समुद्रों का पानी एक बंदा पी लेगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। ये क़यामत का मंजर है। जो भी आप तफसील से कहीं से पढ़े तो आपको पता चलेगा क़यामत का दिन कितना हौलनाक है। सब झुलसे हुए, आंखें झुलसी हुई, सीने झुलसे हुए, प्यास से तड़प रहे, लेकिन उधर से हुजूर की ज़ियारत हो जाएगी। आला फरमाते हैं हर गुलाम के देखते ही 4 काम हो जाएंगे, देखते ही 4 काम हो जाएंगे। सबसे पहला काम क्या होगा? गुनाह मगफूर। गुनाह ये नहीं माफी, गुनाह मगफूर हो चुके होंगे। मगफूर का मतलब पहले से बख्शे गए। ज़ियारत होते ही गुनाह सारे बख्शे जा चुके होंगे। गुनाह मगफूर, दिल रोशन, खुनक आंखें, जिगर ठंडा। 4 काम। कितने काम होंगे?
गुनाह मगफूर, दिल रोशन, सड़ा हुआ दिल रोशन, खुनक आंखें, यानी कभी शदीद तरीन लू पड़ रही हो तो आपको ठंडी सी हवा आए, वो आपकी आंखों को लग के जाए, जिसको कहते हैं आंखें खुनक होना, बिला तशबीह बिला मिसाल। जब सरकार को देखेंगे तो वो खुनकी का तो अब बयान कर सकते ही नहीं है ना, क्या मजा होगा। दिल रोशन, खुनक आंखें, जिगर ठंडा, जिगर और सब खुश होके हाथ बुलंद करके कहेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, कोई मांगने वाला शादी पे वो आते हैं तो उनको बड़ा सा नोट दे दे कोई, दूल्हे का बाप या मामू या चाचू बड़ा सा नोट दे दे, तो हाथ चुक के दुआवां, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਰਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ, अल्लाह बहुता दबे कर देते हैं ना दुआएं। तो हम गुलाम भी जब हुजूर के मंगते हैं, सरकार की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे, अल्लाह फरमाते हैं सारे हाथ उठा के कहेंगे ताल अल्लाह, क्या कहेंगे, अल्लाह और बुलंद करे अपने महबूब के अजमतों को, ताल अल्लाह महे तैबा, ये आलम तेरी तलात का। अर्ज करना है दोस्तान अजीज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने वो दर्जे अता फरमाए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नजर फरमा दें, अब वो जो रियाजुल जन्ना है, रियाजुल जन्ना दिखी है वो, और दूसरे लोगों ने माशाल्लाह फोटो, अब तो हर जगह पे फोटो, और हर रोज फोटो, और 5 वक्त घर में, 10 वक्त, 20 वक्त जब चाहो लगा लो मदीना शरीफ का चैनल, अब तो घरों में डिशू पे आता है ना, तो वहां पे देखे, वहां पे सोने के पानी से लिखा हुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इरशाद, और जिस इरशाद को हम जब पढ़ते हैं ना, हम जैसे गुनाहगारों को ठंड सीने में ठंड पड़ जाती है, और वही होता है कि गुनाह मगफूर, दिल रोशन, अभी का ही आलम। अगर वो आप गौर से पढ़ें, आपको 4 काम वहां होते हुए नजर आएंगे, महसूस होंगे। गुनाह मगफूर, दिल रोशन, खुनक आंखें, जिगर ठंडा, वो हदीस पाक के लफ्ज वहां लिखे हुए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शफाअती li ahli कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत उन लोगों के लिए है जो गुनाह कबीरा कर रहे थे, गुनाह कबीरा कर रहे थे। तो अब देखो ना, इससे ज्यादा हम गुनाहगारों को सहारा देने वाली कोई चीज है। हम तो हज़रत शाह शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मैं अल्लाह का अजाब पढ़ूं और अपने गुनाह देखूं कि मेरे जो गुनाह हैं उन पर अल्लाह ने कितना अजाब करना है, तो मेरा तो जिगर फट जाए। लेकिन हुजूर की रहमत मुझे बचाती है, सहारा देती है कि हुजूर हैं ना बख्शाने के लिए, क़यामत के रोज आपका सहारा है ना। तो ये अल्लाह ने महबूब प्यारा हमें अता फरमाया, हम कितने खुश नसीब हैं, बोलो है ना खुश नसीब। तो क्या चाहते हैं, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तादिब वलकल जन्नत, शाबी मुख्तसर सौदा हो गया जन्नत का। फरमाया गुस्सा अपनी जात के लिए नहीं करना, तुझे जन्नत मिल जाए। सुभान अल्लाह, अपनी जात के लिए गुस्से पे नहीं है, कोई हमें अच्छा बुरा कहे उसकी मर्जी है भाई, उसका सिला अल्लाह ताला अता फरमाएगा। लेकिन हमें कोई जो मर्जी कहे, उसके जब अल्लाह रसूल की बेदबी करे, गुस्ताखी करे, तो उसको गुस्सा भी करना है, उसका जवाब भी देना है, उसको छोड़ना